اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، جاعل الملائکۃ رسلا، بنایا فرشتوں کو پیغام پہنچانے والا، اولی اجنحۃ، جو پروں والے ہیں، مثنی و ثلاث و رباع، دو دو، تین تین اور چار چار، یزید فی الخلق ما یشاء، وہ زیادہ کرتا ہے اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ سورۃ فاطر ہے اور اس کی آیت نمبر 1۔ اس سورت کا نام سورۃ الفاطر ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 35 ہے۔ موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 35 اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 43 ہے۔ یہ مکی سورت ہے، اس کی 45 آیات ہے اور 5 رکوع ہیں۔ اور عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں میں 3 چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ اور اس سورت کی ابتدا بھی اللہ رب العزت نے توحید سے فرمائی۔ اس سے پہلے والی سورت جو سورت سبا گزری ہے، اس کی ابتدا بھی یہ ہے الحمدللہ، اس کی ابتدا بھی ہے۔ پھر سورت کہف، سورت انعام اور سورت فاتحہ، یہ 5 صورتیں ہیں جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا۔ فاطر کہتے ہیں سب سے پہلے ابتدا کرنے والا، یعنی جب زمین بھی نہیں ہے، آسمان بھی نہیں ہے، تو 7 زمینیں بنا دینا، 7 آسمان بنا دینا، فرمایا یہ اللہ کی ہی قدرت ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کا پیدا کرنے والا نہیں۔ تو سب سے پہلے جو وجود دیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ کی ذات نے۔ تو فاطر السماوات والارض، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں اس میں سب سے پہلی صفت ہے ابداع، بدیع، یعنی بغیر نمونے کے، بغیر مادے کے کسی چیز کو پیدا کر دینا۔ اس چیز کا کوئی نمونہ نہیں ہے، کوئی مادہ نہیں ہے، اسے اللہ پیدا کر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں ابداع۔ پھر دوسرا ہے خلق، کوئی چیز مادہ ہو اس سے کوئی چیز تخلیق کر دینا، اسے کہتے ہیں خلق۔ تو ابتداءً پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور پھر تخلیق کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ فرمایا جو تیسری صفت ہے وہ تدبیر، مدبر ہونا، اس کے اندر صفات رکھنا، صلاحیت رکھنا۔ فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض، یہ صفت بھی اللہ ہی کی ذات کی ہے۔ اور چوتھی صفت ہے تدلی، پھر اس کو کمزوری کی طرف لے کے آنا۔ آپ دیکھتے ہیں بچہ ہے، پھر جوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، پھر جب بڑھاپا آتا ہے پھر یہ ساری چیزیں کم ہونا شروع ہوتی ہیں۔ تو فرمایا یہ کرنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ تو وجود دینے والی ذات، باقی رکھنے والی ذات اور فنا کرنے والی ذات، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، فرمایا فرشتوں کو اللہ نے بنایا پیغام پہنچانے کے لیے۔ یہ اللہ نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے جبرائیل امین کا ذکر فرمایا کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ انبیاء تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، یعنی بندوں اور اللہ کے درمیان جو واسطہ ہے وہ جبرائیل امین، وہ اللہ کا پیغام لیتے ہیں اور اللہ کے انبیاء تک پہنچاتے ہیں۔ فرمایا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، یہ فرشتے پروں والے ہیں، ان کے پر 2 بھی ہیں، 3 بھی ہیں، 4 بھی ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، پھر جو اللہ چاہتے ہیں اللہ بڑھا بھی دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں پھر اللہ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے کرم کیا فرمایا کہ اتنے بڑے بڑے فرشتے اور اتنے طاقتور فرشتے، اور اللہ نے ان کو اس انداز سے تابع کیا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے۔ یعنی فرشتے باوجود ساری طاقتوں کے اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر رہے۔ اب انسان کے پاس کیا طاقت ہے اور اس کا زور کیا ہے، لیکن یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ جبرائیل امین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دفعہ اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اور آپ نے خود ارشاد فرمایا، ایک جب وہ میرے پاس پہلی دفعہ وحی لے کر آئے تو اجیاد مکہ میں ایک پہاڑ ہے، فرمایا اس پر میں نے دیکھا کہ ساری
فضا میں وہ بکھرے ہوئے ہیں، ساری فضا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا معراج کی رات میں نے ان کو سدرۃ المنتہا پہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ اور ایک کتاب الزہد میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل میں تمہیں اپنی اصلی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے جب اپنے 2 پر کھولے تو زمین و آسمان، مشرق اور مغرب کا خلا بھر گیا۔ کہا جی 600 پر ہیں میرے، اور ابھی آپ نے مجھے دیکھا اور آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی۔ اگر آپ میکائیل علیہ السلام کو دیکھیں جو 12,000 پروں والے ہیں، تب کیا کیفیت بنے گی؟ تو یہ اللہ کی اتنی بڑی بڑی مخلوقات، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتی۔ سورج ہم سے لاکھوں گنا بڑا ہے، چاند ہم سے بڑا ہے، آسمان انسانوں سے کتنے بڑے ہیں، زمین اللہ رب العزت کی کس حد تک بڑی ہے، لیکن یہ سب کے سب احتیاطاً او کرہا قالتا اتینا طائعین، کہتے ہیں اللہ ہم تابعداری کے ساتھ حاضر ہونے کے لیے تیار۔ آسمان اللہ کا حکم مانے، زمین مانے، سورج اور چاند مانے۔ انسان کو کیا ہوا کہ یہ کمزور سے کمزور تر ہونے کے بعد بھی اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں نا، ہم کسی کے ساتھ کیا گیا پرامس کس حد تک پورا کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ جی میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، میں نے اس کو پورا کرنا تھا۔ تو اللہ کے ساتھ بھی تو ہم نے وعدہ کیا جی، جو میری ملازمت ہے، جو میری نوکری ہے، جو میرا کام ہے، میں اس پہ حاضری کی کوشش کر رہا ہوں یا نہیں؟ جی ہر روز کر رہا ہوں، ٹائم کی پابندی کر رہا ہوں۔ اور خاص طور پہ جہاں آن لائن سسٹم ہے وہاں اور زیادہ پابندی ہوتی ہے کہ میں اپنے وقت پہ پہنچ جاؤں۔ کیوں جی میری حاضری ضروری ہے، مہینے کے بعد تب کچھ ملے گا۔ اگر یہاں یہ ساری پابندیاں ضروری ہیں تو اللہ نے بھی تو پابندی لگائی کہ 5 دفعہ میرے گھر میں بھی حاضری دینی۔ مجھے اس کا خیال ہے جو میری زندگی کا مالک، میرے رزق کا مالک، سب کچھ دینے والی ذات، میں اس کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو یہ ارشاد فرمایا یہ اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے جنہیں اللہ نے اس کام کے لیے مقرر کیا، پھر اللہ بڑھا دیتے ہیں اپنے مخلوق میں جو چاہتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا اللہ ہر چیز پر قادر۔ یہ جو اس کے بعد والی آیت کریمہ ہے، یہ اگر سمجھ آ جائے نا تو ہمارے 90% مسائل حل ہو جاتے۔ ہمارے 90% مسائل کا تعلق اس آیت کریمہ سے۔ عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 4 آیات جس دن میں پڑھ لیتا ہوں نا، 4 آیات، اس کے بعد پھر پورے دن میں مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی۔ اب یہ 4 آیات پڑھ لینا اور پریشانی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 4 آیات مجھے دوبارہ سے طاقت دیتی ہے، دوبارہ سے قوت دیتی ہے۔ ان میں پہلی آیت یہ ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت، وہ جو اللہ کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے، فلا ممسک لہا، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ اللہ جب رحمت کا دروازہ کھول دے، اللہ جب عطا کرنا چاہے، اللہ جب کسی کو دینا چاہے، اللہ کسی کو نوازنا چاہے، فلا ممسک لہا، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ وما یمسک، اور جب اللہ روک دے، فلا مرسل لہ من بعد، تو کوئی اس کے بعد رحمت بھیج نہیں سکتا۔ تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب یہاں لفظ آیا رحمت۔ رحمت سے مراد کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کی آپ کو طلب اور ضرورت ہے اسے اللہ کی رحمت کہتے ہیں۔ اس فرمایا نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو۔ اب لفظ نعمت بولا ہے، اور جتنی اللہ کی عطائیں انسان پر ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر مراد ہے۔ لفظ رحمت بولا ہے، جو کچھ انسان اللہ سے چاہتا ہے وہ سب کے سب اس میں داخل ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جب میں دینا چاہوں گا تو کسی کے پاس کوئی طاقت، کوئی زور، کوئی بندش نہیں ہے کہ وہ روک سکے، اور جب میں روکنا چاہوں گا تو کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ دے سکے۔ اب دیکھیں نا، اگر میرا اس بات پر ایمان آ جائے کہ ساری کی ساری چیزیں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، تو کوئی پریشانی رہتی ہے؟ دوسرا فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ یہ دوسری آیت کریمہ فرمایا جو چیز اللہ پہنچانا چاہتے ہیں، کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے آنا چاہ رہی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی رحمت اللہ کی طرف سے آنا چاہ رہی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ جو اللہ کی طرف سے آنا چاہ رہا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے اللہ نے روک دیا وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا ساری زمین کے لوگ مل کر تمہیں خیر پہنچانا چاہیں، سارے مل جائیں، اور اللہ نہ چاہے، فرمایا یہ سب مل کر نہیں پہنچا سکتے۔ اور سارے مل جائے تمہیں نقصان پہنچانے پر، اور اللہ نہ چاہے تو یہ تمہارے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دیکھیں نا، فرعون اور اس کی ساری طاقت
اور اس کی ساری حکومت لگ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو. فرعون کی پوری طاقت لگ گئی، اس نے اپنا پورا زور لگا دیا، اپنے سارے کارکن پھیلا دیے، سارے کارندے پھیلا دیے، سب کچھ کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو. اللہ نے فرمایا مجھے رب نہ کہنا، میں تیرے ہی گھر میں موسیٰ کو پال کے نہ دکھاؤں. جو سارا زور لگا رہا ہے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، اللہ پیدا کر کے فرعون کے محل میں ٹھہرا کے پال کے دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہوتا ہے رب. دیکھیں نا کہاں کہاں اس نے بندے پھیلائے، کہاں کہاں پیرے کھڑے کیے، کہاں کہاں انتظامات کیے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں. اور ایک دو دن کی بات بھی ہوتی تو ہم کہتے چلو جی گزر گئے. 30 سال 30 سال تک موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں کچھ کر سکا نہیں. 12,000 90,000 بچوں کا قتل ہو گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کہہ سکا. کیوں؟ اللہ چاہ رہا. اب آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ صندوق میں بند کرو اور وہ صندوق دریا میں ڈالو. اب اگر اس صندوق کے اندر سوراخ رکھتے ہیں تو پانی جاتا ہے کہ ہوا گزرے گی، اور اگر سوراخ نہیں رکھتے تو ہوا کیسے، آکسیجن کا کیا بنے گا، دم گھٹ جائے گا. پھر ڈالنا بھی کہاں ہے؟ دریا میں. اچھا اب اگر اللہ چاہیں تو وہ دریا کا پانی لے کر کہیں نکل جائے اس کو دور سے دور، لیکن وہ وہاں لے کے جا رہا ہے جہاں فرعون کا محل ہے. اور چلو فرعون کے محل والی نہر میں بھی صندوق آ گیا، اب اللہ چاہتے کہیں آگے گزر جاتا تو اٹھایا بھی فرعون کے لوگوں نے، اور پھر چلو اٹھا لیا تو بچ جاتے، لیکن آیا بھی فرعون کے سامنے. جی اب اندازہ کریں نا کہ جہاں جس سے بچانا ہے وہاں تک اللہ پہنچا رہے. اور پھر اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے ایسی محبت ڈال دی کہ جو دیکھتا جا رہا ہے محبت کیے جا رہا ہے. تو جب اللہ بچانے پہ آتے ہیں تو سارے اسباب بچنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جب اللہ کسی کو نقصان پہنچانے پہ آتے ہیں پھر سارے اسباب نقصان کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو ارشاد فرمایا یہ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، تیسری آیت کہ ہر تنگی کے بعد اللہ نے آسانی رکھی. ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. جب بھی کوئی مشکل آئے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی پیدا. اور چوتھی آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو بھی جاندار زمین پر ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے. جب تک وہ زمین پر ہے اللہ اس کا رزق پہنچائیں گے، جہاں سے بھی پہنچے گا. اور جب زمین کے نیچے چلا گیا پھر رزق کی کیا فکر. فرمایا یہ 4 آیات جس دن میں پڑھ لیتا ہوں نا تو میرے اندر ہمت آ جاتی ہے، وہ پورا دن سکون سے گزرتا ہے. ملے گا وہی جو اللہ چاہیں گے، تکلیف وہی رکے گی جو اللہ چاہیں گے، میرے رزق کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے، اور یہ جو تکلیف آئی ہے اس کے بعد اللہ لازمی آسانی پیدا کریں گے. یہ 4 باتیں اگر سمجھ آ جائیں پیچھے کیا رہ جاتا. تو یہ ارشاد فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جب اللہ کسی کو پہنچانا چاہتے رحمت فلا ممسک لہا، کوئی اسے روک نہیں سکتا. وما یمسک، اور جب اللہ روکنا چاہتے ہیں فلا مرسل لہم من بعد، تو کوئی اس کے بعد دے نہیں سکتا. وہو العزیز الحکیم، فرمایا وہ غالب بھی ہے اور حکمتوں والا بھی ہے. یہ اس کی حکمت ہے کب کس کو کتنا دینا ہے، کب کس سے کم کرنا ہے، یہ سب کا سب. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو اللہ بہت رزق دیں گے وہ اللہ کا بڑا محبوب ہوگا، اور جس پر اللہ حالات تنگ کریں گے وہ بڑا ہی گناہ گار ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے، یہ آزمائش ہے. جس کو دیا اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ دوسرے تک پہنچاتا ہے یا نہیں، اور جس کو نہیں دیا اس کی آزمائش یہ ہے وہ صبر کرتا ہے یا نہیں. یہ آزمائش ہے. میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ ایک بزرگوں سے کسی نے کہا اگر اللہ سب کو دے دیتے برابر تو یہ جھگڑے، یہ لوٹ مار، یہ فساد، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا، ساروں کے پاس اپنا اپنا ہوتا، بس اپنی زندگی گزارتے. فرمایا دیکھو اللہ نے تو سب کو دیا ہے. اللہ نے انہوں نے کہا حضرت یہ تو نظر نہیں آ رہا. ایک آدمی کے پاس 10 گاڑیاں اور ایک کے پاس سائیکل بھی نہیں، ایک کے پاس 5 محلات اور فارم ہاؤس اور ایک کے پاس رہنے کے لیے جھوپڑی بھی نہیں. فرمایا یہی اللہ نے دیا ہوا سب کو ہے، کسی کا کسی کو دیا ہوا ہے، کسی کا کسی کو دیا ہوا. اب جس کے گھر میں پورا توڑا پڑا ہے تو اس نے کھانے تو 2 ہی روٹیاں، اور اگر پورا کمرہ بھرا ہوا تو تب بھی 2 ہی کھانے تو 2 ہی ہیں نا. اب باقی جو اللہ نے اس کو دیا وہ دوسروں کا ہے.
کہ ان تک پہنچاتا ہے یا نہیں. اور پھر ارشاد فرمایا حکمتیں تو اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اگر اللہ سب کو دے دیتے تو پھر ملازم کون ہوتا، مزدور کون ہوتا، ڈرائیور کون ہوتا، کام کون آتا؟ یہ تو اللہ نے کسی کو دیا، کسی کو محتاج بنایا اور جوڑ دیے. یہ پوری کائنات کا نظام اللہ چلا رہے نا، تو نظام ایسے چل رہے. تو جو اللہ رب العزت دینا چاہیں گے اسے کوئی روک نہیں سکتا. تو آج کی آیات کا خلاصہ یہ ہے، اس کائنات کا رب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور ساری کائنات میں اختیار بھی اللہ کی ذات کا ہے. اللہ سمجھنے کی